السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی دوست اینڈ ہوسٹ نیدا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل واٹ ٹو ڈو ان آور لائف۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہر بار میں آپ کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے مل کے ہی، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم کو عام کریں اور یہ بڑھتے ہوئے فسادات کو روک سکیں، یا ایسی چیزیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اجاگر کر سکیں، ان کو سکھا سکیں، خاص طور پہ آج کل کے بچوں کو اور ان پیرنٹس کو جو نہیں سمجھ سکتے یا جن کو یہ چیزیں ابھی اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیوں معاشرہ جس طرح کا ہو اور انسان اس طرح کا ہی سوچتا ہے، ہر انسان اپنے دماغ کے مطابق ہی سوچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت اس کو دی ہے۔ میں اس لیے آواز تیز کر کے بات کر رہی ہوں کہ آپ کو آواز صحیح طرح سے آئے۔ تو اسی لیے آج جو میں ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ بھی ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہے، اور ایسا ٹاپک ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم سب پر یہ لازم ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ رمضان کریم، رمضان پاک، رمضان شریف بہت ہی نزدیک آ چکے ہیں، یعنی ایک مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ 23 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں پھر یہ دن، یہ مہینہ ملے گا ہمارے نصیبوں سے، اور ہم ہر رمضان جب لاسٹ روزہ ہوتا ہے، عید ہو جاتی ہے، تو ہم یہی سوچ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلے رمضان تک ہم ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ نوازا ہے، اور اس برکت اور پاک مہینے کی فضیلات سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اگر ہم سمجھیں، اور ہم سمجھیں گے اسی طرح کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو انہوں نے گزاری، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے یا جو نہیں جانتے تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے سارا سال ہی روزے رکھے جاتے تھے۔ جب ہمارے دین کی تعلیم اتنی عام نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 12 مہینے یعنی روز ہی روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سجدے میں گر کے اللہ پاک سے دعا کروا کے 5 نمازیں اور رمضان کا 1 مہینہ روزے رکھنے کا کروایا۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ نبی کے امتی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں دیکھیں شارٹ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اتنی ویڈیو لمبی اور اتنی ڈیپلی میں نہیں جا سکتی ہوں، لیکن امید کرتی ہوں میرے سب ویورز دیکھنے والوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اس طرح دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک فرشتہ انسان سے کہتا ہے کہ نہ کاش کہ میں جو ہے نا انسان ہوتا، اور انسان فرشتے سے کہتا ہے کہ کاش میں فرشتہ ہوتا۔ تو فرشتے نے کہا تم کیوں ایسا کہتے ہو کہ میں فرشتہ ہوتا؟ اس نے کہا میں گناہوں سے پاک ہوتا، میں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا، اسی لیے میں فرشتہ اپنے آپ کو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے فرشتہ بناتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا، لیکن تم تو ہو ہی فرشتے، لیکن تم کیوں کہتے ہو کہ میں انسان ہوتا؟ اس نے کہا، فرشتے نے کہا میں انسان ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی امت میں سے ہوتا۔ سبحان اللہ، یعنی نبی کا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہونا بہت بڑا شرف ہے۔ ہم جو سنی ہیں، مسلمان ہیں، نبی کی امت میں سے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہماری سوچ سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ خود سوچیں، اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ انسان کہتا ہے میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ آج جس طرح کے حالات ہیں کہ لگائی بجھائی، فسادات اور صبر نہ کرنا، فوراً سے لڑائی جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا، یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے، بچوں میں، بڑوں میں، سبھی میں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو اگر ہم خود سوچو کہ انسان اتنا سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سوچ لے کہ صرف 1 سیکنڈ کے لیے میری سانس رک جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، کچھ زیادہ تکلیف، تو ہم نہیں برداشت کر سکتے نا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ مالک ہے، اللہ پاک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ابھی ہماری سانس رک جائے، کچھ بھی ہمیں ہو سکتا ہے. مطلب ایک سانس ہے نا، ہم لے رہے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے، آپ سوچیں کیا فیل ہوگا آپ کو. تو آپ کے بس میں تو نہیں ہے، یا آپ کے چاہنے والوں کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس اذیت سے نکال سکیں. وہ بھی دعائیں کریں گے اور اللہ سے ہی وہ چیز مانگیں گے جو آپ کی ضرورت ہوگی. یہ جو آنکھ، ناک، کان، ہمارے جسم پورا ہے، اس کا ایک ایک اعضا ہے، یہ سب اس کی دی ہوئی بہت بڑی نعمتیں. اس میں سے کوئی چیز بھی اگر خراب ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس کی بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اور ہم اگر کوئی بھی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو ہم ساری زندگی کے لیے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. بے شک ہم علاج کرواتے ہیں، مصنوعی طریقے سے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی جو آپ کے اللہ پاک نے آپ کو دی ہوتی ہے. تو ہم اپنے ٹاپک سے پہلے یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ کم از کم ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ پاک ہیں، نبی پاک ہیں، وہی ہمارا سب کچھ ہے، اور ہمیں ہر چیز اپنے اللہ سے ہی مدد لے کر کرنی چاہیے. یعنی ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہمارا کام عبادت کرنا، اپنی نیت صاف رکھنا، نیک اچھے کام کرنا، نیکی کرنا، اور ہر وقت استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا. تو اسی لیے یہ بہت ہی رمضان کا بہت بابرکت مہینہ ہے، اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے. اس کی فضیلت کچھ اس طرح سے کہ شاید اس کے لیے اتنے اچھے الفاظ میرے پاس نہ ہوں جو میں آپ کو بتا سکوں، یا آپ کو پتہ ہے. یہ بہت ہی میں بہت خوش ہوں پرسنلی. میں رمضان کا بہت شدت سے ویٹ کرتی ہوں. مجھے بھی رمضان کریم کا مہینہ ہے، بالکل الگ سی روٹین ہوتی ہے، ایک پرسکون ہوتا ہے. سب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، صبح سب سحری ساتھ کھاتے ہیں، افطاری ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا ماحول ہو جاتا ہے، شیطان بھی بند ہوتا ہے. اگر یہی ماحول ہم اپنائی رکھیں تو کیا ہی بات ہے عام دنوں میں بھی. لیکن عام دنوں کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آفس، اسکول اور یہ سب روٹینوں کی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن چلتی رہتی ہے. لیکن آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں، اور ساتھ بیٹھ کے ہی فیملی والے پورے مل جل کے ہی ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کریں. اب رمضان کریم چونکہ ایک مہینہ ہی رہ گیا ہے، تو یہ رجب کے مہینے، اس میں بھی اگر آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے بہت. اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے. اور روزے تو جیسا کہ فرض ہیں وہ تو رکھنے ہی ہوتے ہیں. اور جو روزے آپ کے رہ جاتے کسی بھی وجہ سے، جو روزے آپ رمضان کریم کے مہینے میں نہیں رکھ سکتے، وہ آپ اس رجب کے مہینے میں رکھ کے ان روزوں کو پورا کر سکتے ہیں. اور آپ امید کرتی ہوں کہ ہم سب مسلمان انشاءاللہ پورے رمضان خوب عبادت کریں گے، اور پورے روزے بھی رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے. آپ سب مجھ سے وعدہ کریں، اور انشاءاللہ اپنے آپ سے بھی وعدہ کریں کہ ہم ایسا ہی کریں گے. جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، جو نہیں رکھتے ہیں وہ ضرور بھی اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم روزہ رکھیں گے. دیکھیں آپ کی نیت ہو نا، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شوگر، کوئی کہتا ہے میں تو شوگر کا مریض ہوں، نہیں میں تو روزے نہیں رکھ سکتا، مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے. کوئی کہتے ہیں ہاں ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، آج نہیں روزہ رکھتا، کوئی بات نہیں کل رکھ لوں گا. دیکھیں جب آپ کی نیت پختہ ہوگی نا، بیماری کس کی طرف سے آتی ہے. اب جیسے آپ نے روزہ، میں نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح سمجھایا ہے، یہ باتیں میں نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح سمجھائی ہیں، مجھے کسی نے نہیں سمجھائی. کہ ایک دفعہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی تو میں نے کہا اللہ اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے، میں کیسے وضو کروں اور نماز پڑھوں. لیکن ایک دم سے مجھے سوچ آئی کہ پہلے کون سا میں نے ٹھنڈ میں وضو کیا تھا، نماز پڑھی تھی، جو مجھے بخار ہو گیا یا مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی. ایسا تو نہیں ہوا تھا نا، پھر بھی میں بیمار ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، موسم بدلی ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، میں فوراً اٹھی، میں نے وضو کیا، میں نے نماز پڑھی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ الٹا میں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. تو یہ بات ہوتی ہے. اگر آپ بھی یہ سوچیں گے نا کہ نہیں یہ تو ہمیں پہلے بھی ہو رہا تھا، ہمیں روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ روزہ رکھنے سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ اپنے مال کی زکوٰۃ تو رمضان میں ادا کرتے ہی ہیں، جو آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ روزہ کہلاتی ہے. امید کرتی ہوں میرے سب مسلمان بہنیں، بھائی، بچے، بالغ بچے اور بچیاں سب ہی رمضان کریم میں خوب عبادت کریں گے، خوب روزے رکھیں گے، خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور بہت اچھے سے رمضان
کریم جو ہے نا وہ گزاریں گے. اسی لیے میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا, میری باتیں پسند کریں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.